بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھولوں سے ڈانپ دیا جائے گا اور غیر ملکی نمائندوں کو اس کے آخری دیدار کا موقع دیا جائے گا۔ اب تک اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے تمام ممالک سے تعزیتی پیغام موصول ہونے لگے تھے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ رسونتی کی موت کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، اسے یوں ہی وادی کاف میں چپ چاپ دفن کر دینا مناسب نہیں ہے۔ کچھ ممالک کے نمائندے اور بڑی خطرناک تنظیموں کے سربراہ اس کے آخری دیدار کے لیے وہاں آنا چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے واقعی وہ مر چکی ہے یا کوئی ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میری موت کی بارہا خبر اڑائی گئی تھی، کئی طرح سے میری موت کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اچانک انکشاف ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ اب دشمن رسونتی کے متعلق یقین نہیں کر سکتے تھے۔ جس نے اسے گولی ماری تھی یا جس تنظیم کے افراد نے ایسا کیا تھا وہ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ واقعی وہ مر چکی ہے، لیکن پھر بھی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتے تھے۔ سونیا نے جواباً ہر ایک سے یہی کہہ دیا تھا کہ ہر ملک کا ایک نمائندہ اپنے ساتھ صرف 2 افراد کو یہاں لا سکتا ہے، اور یہاں ہیلی کاپٹر میں پہنچتے ہی ان کی سختی سے چیکنگ ہوگی۔ کسی کو ہتھیار لانے یا کسی سازش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس نے کہال تنظیم کے سربراہ سے کہہ دیا تھا کہ فرحاد کو اپنی بیوی کے آخری دیدار کے لیے یہاں لایا جائے، اور وہ راضی ہو گئے تھے۔ یعنی فرضی فرحاد پہنچ رہا تھا، اصلی فرحاد ہزاروں میل دور تھا۔ سونیا نے کہا تم پھر اس سے دماغی رابطہ قائم کرو اور اسے بتاؤ کہ یہاں حالات کیا ہیں۔ ایسے وقت اس کا ٹیلی پیتھی کے ذریعے حاضر رہنا ضروری ہے۔ رسونتی نے کہا جب تک تمام ممالک کے نمائندے یہاں پہنچیں گے اس وقت تک دوپہر ہو چکی ہوگی۔ فرحاد کو آرام سے سونے دو، ابھی کافی وقت ہے۔ ہم اسے 1-2 گھنٹے کے بعد بیدار کریں گے، پھر اس سلسلے میں مشورہ کریں گے۔ یہاں مجھے کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے، کاٹیج چاروں طرف سے بند ہے۔ جب مجھے نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا تو بسترے مرگ پر لٹا دینا، پھولوں سے ڈانپ دینا، تب تک فرحاد بھی ہمارے پاس موجود رہیں گے۔ میری نیند کے دوران رسونتی کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی تھیں۔ اب تک جتنے سرگنا قسم کے لوگوں نے وہاں آنے کے لیے کہا تھا، ان سب کے دماغوں کو رسونتی باری باری ٹٹول رہی تھی کہ وہ کس قسم کی پلاننگ کریں گے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسونتی کی موت کے بعد دنیا اب ٹیلی پیتھی سے خالی ہو گئی ہے۔ ایک مر چکی ہے، دوسرا اپنی ذہنی کمزوری کے باعث یہ صلاحیتیں کھو چکا ہے۔ ان کے دماغوں میں طرح طرح کے منصوبے پک رہے تھے۔ جو جس مزاج کا اور جس کماش کا تھا وہ اسی انداز میں منصوبے بنا رہا تھا، لیکن ایک بات سب میں مشترک تھی، وہ سب کے سب ٹیلی پیتھی کے بعد کسی سے دہشت زدہ ہوتے تھے تو وہ سونیا تھی۔ اب سونیا ہی ان کا ٹارگٹ بن گئی تھی۔ ان کے ارادوں کے مطابق اگر سونیا کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس وادی کی اہمیت ذرہ برابر نہیں رہے گی۔ حالانکہ سونیا کو کسی نئی مملکت کے قائم کرنے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی وہ ایسے بکھیڑوں میں پڑنا چاہتی تھی، تاہم اس کا وجود ہی خطرناک تنظیموں کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا، اور اس چیلنج کو ختم کر دینے کا یہ سنہری موقع تھا۔ یہودی پارس کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے اور ڈمی فرحاد کو سمجھا رہے تھے چونکہ آپ کی شریک حیات اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے پارس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کا فرض ہے۔ آپ یہ فرض ادا نہ کر سکیں گے، لیکن یہاں سرکاری طور پر پارس کی بہت اچھی طرح پرورش ہوگی۔ آپ اپنی شریک حیات کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے بعد واپسی میں پارس کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ پارس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ڈمی فرحاد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین کی تنظیم کے تمام باسز اور ماسٹر تقریباً ایک طرح کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سونیا کو ہلاک نہ کیا جائے بلکہ پارس کو اغوا کیا جائے۔ پارس ان کے پاس رہے گا تو سونیا لامحالہ ان کی طرف آئے گی اور وہ بچے کو اس کی کمزوری بنا کر اسے مجبور کریں گے کہ وہ فرحاد کو یہودی اخراجات سے نکالے اور اسے اسرائیل سے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے۔ میں نے اسی طرح لیے سونیا کو رسونتی کی موت کا ڈرامہ پلے کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ دشمن کتنی طرح کے گیم کھیل سکتے ہیں۔ بعض انتہا پسند دشمنوں کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ کسی طرح کا رسک نہ لیا جائے۔ رسونتی کی آخری رسومات میں سونیا موجود ہوگی اور فرحاد بھی ہوگا، لہذا پہلی فرصت میں ان دونوں کو گولی مار دی جائے۔ پارس کو یا تو اٹھا لایا جائے یا
کیا اسے بھی وہیں ختم کر دیا جائے؟ اگر ٹیلی پیتھی ورثے میں ملنے والا علم نہیں ہے، تاہم پارس کی موت کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا خاندان نابود ہو چکا ہے۔ رسونتی نے پریشان ہو کر کہا، سونیا، میں موت کا ڈرامہ پلے نہیں کروں گی۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، اب کیا ہو گیا؟ دشمن میرے بیٹے کا یا تو اغوا چاہتے ہیں یا خدا نخواستہ مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ پارس کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں مانتی ہوں ہماری پلاننگ زبردست ہوگی، پھر بھی ہم جتنی الجھنوں میں پھنستے اور نکلتے آئے ہیں، ان کے پیش نظر اس الجھن سے بھی نکل جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم نے دشمن کے دماغوں کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، ان کی عداوتوں کو سمجھ لیا ہے، تو پھر اس ڈرامے کو پلے کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ مجھے فرحاد نے جو مشورہ دیا تھا میں اس پر عمل کر رہی ہوں، لیکن ہم سب تمہاری ذہانت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ایک طرح سے تمہارا خیال درست ہے کہ جب ہمیں دشمنوں کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو پھر خواہ مخواہ پارس کے سلسلے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ مجھے تو ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ یہ بہانہ ہاتھ آ گیا اور میں مصروف ہو گئی۔ اب تم اور فرحاد یہ فیصلہ کر لو کہ یہ ڈرامہ یہیں روک دیا جائے گا اور ہمارے خلاف منصوبے بنانے والوں کو ویسے بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرض کرو فرحاد یہ ڈرامہ پلے کرنا چاہیں، کیا تم بھی پارس کے لیے یہ خطرہ مول لینا چاہو گی؟ رسونتی، جب پارس اس دنیا میں نہیں آیا تھا تب ہی سے یہ اس کا مقدر بن گیا تھا۔ ماں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والی، باپ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا، ایسے میں اولاد ہمیشہ دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتی رہے گی۔ وہ اس اولاد کو ماں باپ کی کمزوری بناتے رہنے کی سازش کرتے رہیں گے۔ بے شک آج یہ ڈرامہ پلے نہ کرو، میں تمہاری حمایت کرتی ہوں، لیکن یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ پارس کو پال پوس کر جوان کرنے تک تمہیں ایسے آزمائشی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جہاں ممتا قدم قدم پر ہارتی بھی رہتی ہے اور جیتنے کا ڈھنگ بھی سیکھتی رہتی ہے۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ رسونتی بڑی حوصلے والی تھی، زندگی میں کتنے ہی صبر آزما مرحلوں سے گزر چکی تھی، لیکن ایک ماں تھی اور ماں اپنی اولاد کے لیے کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ وہ میرے پاس آ گئی، میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی، خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستگی سے بولی، میں ہوں۔ ہاں بولو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ تمام حالات بتانے لگی۔ سونیا نے جتنے ممالک اور خطرناک تنظیموں کے سربراہوں سے گفتگو کی تھی اور رسونتی نے خیال خوانی کے ذریعے ان کے جو مذموم ارادے پڑے تھے وہ سب تفصیل سے بیان کرنے لگی۔ اس دوران میں اپنے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دور ایک صوفے پر حدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، چادر کے گھونگھٹ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی یا نہیں۔ وہ گم سم تھی۔ میں نے سوچا پہلے رسونتی سے باتیں ہو جائیں، پھر میں اسے مخاطب کروں گا۔ تمام باتیں سننے کے بعد میں نے کہا، تم پارس کے لیے ڈر رہی ہو، چلو یہ کھیل ختم کرو۔ اب جو لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں اور سازشیں کرنا چاہتے ہیں، ان سے کس طرح نبٹنا چاہتے ہو یہ سونیا سے مشورہ کر لو۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ میرے پاس سے چلی گئی۔ میں نے حدیقہ کی طرف دیکھ کر ہولے سے آواز دی، مگر وہ گمسم بیٹھی رہی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے دور تھی اور میں سوچ رہا تھا کیا میری نیند سے پہلے وہ میرے قریب تھی؟ ایک اندھے سے پوچھا جائے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا، تو اس نے جو کچھ بھی پایا ہو وہ محض ایک خواب کی طرح یاد رہے گا۔ میں نے اس کے چہرے کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، انگلیوں سے چھو کر محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے سے وہ بادامی بھی لگیں اور غزالی بھی۔ ناک ستواں تھی اور رخسار آنچ دیتے تھے۔ اس کی ٹھوڑی کی سختی سے اس کے مضبوط ارادوں کا پتہ چلتا تھا۔ پیشانی کشادہ تھی، اس کے بیضوی چہرے کے نقوش انتہائی جاذب نظر ہوں گے، بشرطے کہ وہ نظر آتے ہوں۔ دنیا میں ایک جان ملٹن اندھا شاعر تھا مگر غضب کی شاعری کرتا تھا، دوسرا اندھا میں تھا جو اسے دیکھے بغیر شاعری کر رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، ہولے سے آواز دی، حدیقہ۔ مجھے جواب مل ہی نہیں سکتا تھا، خواہ وہ جاگ رہی ہو یا سو رہی ہو۔ میں اس کے قریب جھک گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ گہری گہری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ جب وہ باتھ روم میں گئی تھی تو صبح کے 5 بجے تھے۔ میں نے باتھ روم سے آ کر مجھے نیند کی حالت میں دیکھا ہوگا، میری بیداری تک انتظار کرنے کے لیے صوفے پر بیٹھ گئی ہوگی، لیکن خود تھکن سے اتنی چور ہوگی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ میں نے بڑی ملامت سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب اسے بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک مجاہدہ تھی، ہمیشہ چکنی رہنے کی عادی تھی۔ یوں بھی جو جاگتا ہوا ذہن رکھتے ہیں وہ گہری نیند کے باوجود ہلکی سی آہٹ پر چونک جاتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اسی طرح سوتی رہی۔ میں نے کہا، چلو بستر پر آرام سے سو جاؤ۔ وہ چپ رہی۔
رہی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ میں نے انجان بن کر کہا، تمہارے جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ گہری نیند میں ہو، لہٰذا میں تمہیں بازوؤں میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسی طرح صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، یعنی اسے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں بازوؤں میں اٹھاؤں گا تو بے نقاب ہو جائے گی۔ مجھ پر بڑا اعتماد تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جب سنبھالنے والا مجھے سنبھال سکتا ہے تو میرے نقاب کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ میں نے اسے بازو میں اٹھا لیا، صوفے کے پاس سے چلتا ہوا بستر کے پاس آیا، پھر اسے آرام سے لٹا دیا۔ وہ اسی طرح چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی وقت دستک سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اسے بستر پر چھوڑ کر دروازے کے پاس آیا۔ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب کھڑی ہو گئی تھی، چادر کو سنبھال رہی تھی۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر میں نے دروازے کو کھول دیا۔ وہاں چند مجاہدین کھڑے ہوئے تھے، ان کے پیچھے سی سرپنٹ اور اس کے کچھ مسلح آدمی تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم یہاں سے 2 ٹرک مال لے گئے تھے، وہ تمام مال ہم نے خفیہ اڈے میں چھپا دیا ہے۔ وہاں سے یہ مجاہدین حدیقہ سے ملنے آئے ہیں۔ ان میں سے 2 نئے مجاہد تھے۔ میں نے ان سے گفتگو کی، ان کے دماغوں کو پڑھا، پھر ان سے کہا کمرے کے اندر جا کر باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ اندر آ گئے۔ سی سرپنٹ نے کہا، جناب ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، اس بہانے میری بیوی بچے بھی آپ سے مل لیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں بڑی خوشی حاصل ہوگی، میں ابھی حدیقہ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ مجاہدین خاص طور پر حدیقہ سے ملنے کیوں آئے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے پھر ان کے دماغ میں جھانکنا شروع کیا۔ ہر پہلو سے ان کے دماغوں کو قریدا تو پتا چلا کہ وہ ایک نہایت ہی اہم مشن پر جا رہے ہیں، اس کے لیے حدیقہ کا جانا لازمی ہے۔ مجاہدین کے درمیان قرعہ اندازی میں 5 مردوں اور 2 عورتوں کا نام نکلا تھا۔ ان عورتوں میں ایک نام حدیقہ کا تھا۔ اس خفیہ مشن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسرائیل میں ایسے مجاہدین جو آزادی کی جدوجہد میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ وہاں کی جیلوں میں تھے۔ ان کو رہا کرانے کے لیے وہ بیروت میں اسرائیل کے ایک اہم افیسر کو گرفتار کر کے قیدی بنانا چاہتے تھے اور ان کے عوض اپنے ان مجاہدین کو رہا کرانا چاہتے تھے۔ وہ افیسر اسرائیل کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں لیلا عرف سارا کی رہنمائی کے لیے بیروت آیا تھا۔ کیونکہ لیلا پہلی بار کسی مشن پر اسرائیل سے باہر نکلی تھی، اس لیے اس کے لیے ایک تجربہ کار افیسر کی ضرورت تھی، اور وہ تجربہ کار افیسر وہی تھا جسے مجاہدین اپنا قیدی بنانا چاہتے تھے۔ ان کے منصوبے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کسی وجہ سے وہ افیسر گرفت میں نہ آئے تو لیلا کو حراست میں رکھ کر اس کے بدلے میں اپنے ساتھیوں کو رہا کرایا جائے۔ میں کمرے میں آ گیا۔ حدیقہ ایک میز پر جھکی کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں لکھا تھا، میرے فرہاد، کل سے پہلے تم میرے لیے صرف ایک محسن تھے، پھر دوست بن گئے، اس کے بعد ہم نفس بن گئے۔ میرا دل مچل کر کہہ رہا ہے میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑوں۔ اب تو آخری سانس تک تمہارے سائے میں رہ کر اس دنیا کو دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے، لیکن فرائض مجبور کرتے ہیں۔ ہم مجاہدین کا عہد ہے کہ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کے لیے قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلے گا، وہ اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اپنے مقصد کی خاطر اس مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ آج یہی وقت مجھ پر آیا ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں سے میں دعائیں مانگتی تھی کہ کسی بھی قرعہ اندازی میں میرا نام نہ نکلے، اسی لیے میں آزادی سے تمہارے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی تھی۔ آج میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے بچھڑ رہی ہوں۔ ویسے تم سارا آئزے کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم اس کے ساتھ آنے والے ایک بہت بڑے افیسر کو گرفتار کر کے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا اس سلسلے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اگر ممکن ہو تو پھر میری مہم آسان ہو جائے گی اور میں جلد ہی تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، حدیقہ ذرا انتظار کرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کے لیلا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تھی اور اس کا وہی گائیڈ افیسر اس سے کہہ رہا تھا، تم بہت تیز بھاگ رہی ہو، کیا تم سمجھتی ہو میرے بغیر اپنے ریکارڈ میں نمایاں کارکردگی کا اضافہ کر سکو گی؟ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، کیا یہ میرے اپنے کارنامے نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولا، ہاں، تم نے تنہا اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے مجھے نظر انداز کیا۔ تمہارا فرض تھا کہ مجھ سے مشورہ لیتی، اس کے بعد ان اڈوں پر چھاپے مارتی۔ میں تم سے مشورہ لینے کہاں جاتی؟ تم پچھلی رات سے غائب ہو، یقیناً کہیں نشے میں مدہوش پڑے ہوگے۔ اگر مجھے تمہارا ایڈریس یا فون نمبر معلوم ہوتا تو ضرور رابطہ قائم کرتی۔ پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرو، رپورٹ تیار کرنے دو۔ میں خوب جانتا ہوں تم اپنی رپورٹ میں یہی لکھو گی کہ میں پچھلی شام سے غائب تھا اور تم نے تنہا یہ کارنامہ
کارنامے انجام دیے ہیں، میں اور کیا لکھ سکتی ہوں؟ اپنی رپورٹ میں ذرا سی تبدیلی کرو، اس میں میرے نام کا بھی اضافہ کرو۔ ہم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں ان چاروں اڈوں کے متعلق کیسے علم ہوا، کس نے مخبری کی، تم وہاں تک کیسے پہنچی؟ میں رپورٹ تیار کر رہی ہوں، اس میں تمام سوالات کا تفصیلی جواب موجود ہے، اسے پڑھ لینا۔ مس سارا آئزک، تم یہ معمولی سا کارنامہ انجام دے کر بہت مغرور ہو گئی ہو، سمجھتی ہو اپنے سینئر افیسر سے آگے نکل جاؤ گی، لیکن میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ ہم چھوٹے معاملات میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، ہمیشہ بڑا شکار کرتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں نے فرحاد علی تیمور کا سراغ لگا لیا ہے۔ لیلا نے ایک دم سے چونک کر دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے چونک کر پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کا شوق نہیں ہے۔ پچھلی رات 3:25 پر مجھے یہ اطلاع ملی کہ فرحاد علی تیمور اس وقت ڈیمور کے ایک ساحلی قلعے میں موجود ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے اپنے اعلیٰ حکام تک یہ خبر پہنچا دی ہے، یہ کام میرے سر رہے گا۔ فرحاد علی تیمور ساری دنیا کو احمق بنا کر چھپتا پھر رہا ہے، عیش کرتا تھا اور ڈمی فرحاد بنا کر بڑے بڑے ممالک کی بڑی خطرناک تنظیموں کو دھوکہ دیتا رہتا تھا۔ اس فرحاد علی تیمور کا پتہ ٹھکانہ میں نے معلوم کر لیا ہے، اور میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ساحلی قلعے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ لیلا کا دل اس خیال سے دھڑک رہا تھا کہ فرحاد یہیں لبنان میں موجود ہے، تیمور میں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بے یقینی سے اپنے افیسر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس قلعے میں فرحاد علی تیمور موجود ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈمی ہو۔ وہ ہرگز ڈمی نہیں ہو سکتا، اس نے وہاں ٹیلی پیتھی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اس پورے قلعے میں تنہا قابض ہو گیا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ لیلا نے بے اختیار ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ افیسر نے کہا، اس قلعے میں ہماری سیکرٹ سروس کے 2 آدمی معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، وہاں کے متعلق ہمیں اہم اطلاعات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ قلعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے ہم نے بہت پہلے سے اپنے 2 آدمی وہاں رکھ چھوڑے ہیں، ان کی اطلاع 100% درست ہے۔ لیلا اپنے پچھلے کارناموں کی تحریری رپورٹ تیار کر رہی تھی، وہ سب بھول گئی، فوراً ہی تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ افیسر نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ افیسر باہر آیا تو دروازے کو لاک کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے پھر پوچھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ فرحاد کے پاس۔ اس نے چونک کر پوچھا، تم کیوں جاؤ گی؟ دیکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، تمہارے وہاں جانے سے کھیل بگڑ سکتا ہے، ہم دور ہی دور رہ کر اسے بے بس کر دیں گے، وہ ہمارے آدمیوں کے ساتھ اسرائیل جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیلا کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی، وہ تیزی سے سوچ رہی تھی کس طرح مجھے خطرے سے آگاہ کرے۔ ڈیمور پہنچنے تک دیر ہو جاتی، وہ ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس جا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری طلب کرنا چاہتی تھی۔ ڈیمور کے ساحلی قلعے کے جتنے فون نمبر تھے، ان کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے افیسر کی پرواہ نہیں تھی، اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ میری حمایت کرتے ہوئے اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، لیکن میں نے اسے کاؤنٹر کی طرف نہیں جانے دیا، سیدھا اسے ہوٹل کے باہر لے آیا۔ وہ حیران تھی کہ کاؤنٹر کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے، اس طرح سیدھی کیوں چل رہی ہے؟ کیا فرحاد میرے دماغ میں آ گئے ہیں؟ وہ میری مرضی کے مطابق باہر جاتے ہوئے دل ہی دل میں کہنے لگی، پلیز فرحاد، ایک بار مجھ سے مخاطب ہو جاؤ، میں بہت سخت پریشان ہوں۔ میں نے براہ راست اسے مخاطب نہیں کیا، اسی طرح اس کی سوچ میں کہا، مجھے جوش اور جذبے سے کام نہیں لینا چاہیے، سہولت سے سوچنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی اپنی سوچ نے کہا، یہ یقیناً فرحاد کی سوچ ہے، یہ مجھے سمجھا رہے ہیں، سوچ فرحاد کی ہو یا اپنی، مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جہاں تک لیلا ثانی کی حقیقت کو چھپا سکتی ہوں چھپانا چاہیے۔ میں بھی کار میں بیٹھ کر سیدھی ڈیمور کی طرف جاؤں گی، یہ افیسر بھی میرے ساتھ جائے گا۔ فرحاد غافل نہیں ہو سکتے، انہیں تمام باتوں کی خبر ہوگی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم دونوں ڈیمور کی طرف آ رہے ہیں تو وہ خود ہی اس افیسر سے نمٹ لیں گے۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں کیوں ڈرائیو کروں، کیوں ڈیمور کی طرف جاؤں؟ کیا یہ فرحاد کی مرضی ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں نہیں جانتی فرحاد کی مرضی ہے یا نہیں، لیکن میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور میں ادھر جا رہی ہوں۔ اس کی سوچ کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار گاڑیاں سٹارٹ کی، گیئر بدلے اور اسے آگے بڑھاتی چلی گئی۔ افیسر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور غصے سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم ڈیمور کی طرف نہیں جاؤ گی۔ اس نے بڑی فرما برداری سے کہا، تم میرے سینئر افیسر ہو، تمہارا حکم سارا آنکھوں پر، میں ڈیمور کی طرف جاؤں گی، لیکن ڈیمور نہیں جاؤں گی۔ اب تمہیں اطمینان ہونا چاہیے، لیکن تم ادھر کیوں جاؤ گی؟ میں نے کہہ دیا نا کہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ ہائی وے پر ذرا
تفریح کرنا چاہتی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ یاد رکھو اگر تم ہائی وے پر 15 میل سے آگے بڑھی تو میں تمہیں بڑھنے نہیں دوں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، حدیقہ کی طرف دیکھا، پھر ان مجاہدین سے کہا یہاں سے ابھی روانہ ہو جاؤ۔ وہ آفیسر مس سارا آئزک کے ساتھ ادھر چلا آ رہا ہے، اس کے پاس ایک ریوالور ہے، میں اسے ریوالور استعمال کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ کسی وجہ سے میں وہاں حاضر نہ بھی رہ سکا تب بھی سارا آئزک تمہاری مدد کرے گی۔ ایک بات یاد رکھو، سارا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ یہودی ضرور ہے، وہاں کی سیکرٹ سروس سے بھی تعلق رکھتی ہے، لیکن تم لوگوں کی دشمن نہیں ہے، وہ ہمیشہ تمہارے کام آ سکتی ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حدیقہ میرے پاس آئی، اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ سر اٹھائے میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ بولنا چاہتی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا صورت نظر نہیں آتی، لیکن بے اختیار بولنے کی صورت تو نکل آئے۔ جذبوں سے مجبور ہو کر بول پڑے۔ شاید وہ بول پڑتی اگر ذرا دیر میرے روبرو رہتی، اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتی۔ وہ فوراً ہی ایک جھٹکے سے گھوم کر تیزی سے دروازے پر پہنچ گئی، وہاں سے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ پتہ نہیں وہ چادر کے پیچھے سے کیسے دیکھ لیتی ہوگی، کاش اس طرح دیکھ لینے کا ہنر مجھے بھی آتا۔ ہائے، کیا یہ وہی ہے جسے دیکھ کر بھی میں دیکھ نہ سکا؟ کیا تقدیر پھر ایسے لمحات سے گزارے گی جب میں اسے تمام جذبہ اثر کے لیے پاؤں گا، مگر ایک نظر کے لیے پھر پاؤں گا؟ اس نے جاتے جاتے ایک نظر مجھ پر ڈالی ہوگی، پھر وہ چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر اس کمرے کو دیکھا، پھر بستر کو دیکھا۔ ایسا تو کوئی محبوب آج تک نہ دیکھا نہ سنا جو اتنا قریب ہو، اپنی ہر ادا سے اپنے وجود کا یقین دلاتا ہو، مگر نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ ارے او چادر والی، تو بہت یاد آئے گی۔ میں لیلا کے گائیڈ آفیسر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہائی وے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کو خریدنا شروع کیا۔ پتہ چلا وہ ان سیکرٹ سروس کے آدمیوں سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ فرحاد کو گھیرنے اور وہاں سے اسرائیل تک لے جانے کے سلسلے میں کیا انتظامات ہو چکے ہیں۔ وہ میری مرضی کے مطابق بے اختیار ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے لگا۔ لیلا ڈرائیونگ کے دوران کن آنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور معلوم کرنا چاہتی تھی وہ کس سے رابطہ قائم کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ رابطہ قائم ہو گیا، اس نے کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنی شناخت کرائی، پھر پوچھا فرحاد کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ قلعے سے ایک آدمی نے کہا سر اس وقت 11:10 ہوئے ہیں، ٹھیک 12 بجے ہمارا ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر آئے گا، اس وقت ہم اپنا کام کر گزریں گے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں فرحاد سی سرپینٹ کی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے ان کے رہائشی حصے میں جائے گا۔ ایسے ہی وقت ہم اسے زخمی کریں گے، اس کے جسم کے کسی ایسے حصے پر گولی ماری جائے گی جس سے وہ ہلاک نہ ہو، صرف زخمی ہو۔ ایسی حالت میں وہ خیال خوانی نہیں کر سکے گا، اس طرح اس کی ٹیلی پیتھی سے محفوظ رہیں گے۔ گائیڈ آفیسر نے کہا ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا ہے، آگے بولو۔ یہاں فرحاد نے سی سرپینٹ کو بے بس کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے تھے وہی ہتھ کنڈے ہم آزمائیں گے۔ ہم سی سرپینٹ کے بیٹے جان بلی کی کن پٹی سے ریوالور لگا دیں گے اور دھمکی دیں گے کہ اگر سی سرپینٹ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اگر اس کے آدمیوں نے فرحاد کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں نہ پہنچایا، یا تو اس کے بیٹے کی جان جائے گی، ایسی صورت میں وہ اسے ہیلی کاپٹر میں پہنچانے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیلا سوچ رہی تھی اگر میں فرحاد کو بر وقت خطرے سے آگاہ نہ کر سکی یا وہ ان سازشوں کے متعلق نہ جانتا ہو، سب سے پہلے میں اس گائیڈ آفیسر کی گردن توڑ دوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا فرحاد یقیناً سب کچھ جانتا ہوگا، اسی لیے تو اس نے مجھے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر ڈائریکٹری طلب کرنے سے روک دیا۔ اس نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کروں۔ میں تو بے اختیار اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اپنی سوچ نے کہا کیا اس وقت بھی فرحاد موجود ہے اور اس کی ٹرانسمیٹر والی گفتگو سن رہا ہے؟ مجھے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میں ابھی ایک الٹا ہاتھ اس آفیسر کے منہ پر رسید کرتی ہوں۔ اگر فرحاد موجود ہوں گے تو مجھے اس حرکت سے باز رکھیں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سٹیئرنگ تھامے ہوئے تھی، اب ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے منہ پر رسید کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے موقع نہیں دیا۔ وہ اسی طرح سٹیئرنگ تھامے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ کئی بار اس نے کوشش کی کہ ہاتھ سٹیئرنگ سے اٹھا لے، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ تب اس نے تسلیم کر لیا کہ میں موجود ہوں اور دشمنوں کی سازشوں سے باخبر ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے بار بار فرحاد کو نہیں آزمانا چاہیے، انہیں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر رہنا چاہیے تاکہ دشمنوں سے نمٹ سکیں۔ اب وہ جا رہے ہیں، یقیناً اب میں اپنی مرضی سے سٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹا سکوں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ کو آزمائشی طور پر وہاں سے ہٹایا تو کامیاب ہو گئی۔ بے آسانی اسے ہٹانے کے
بعد پھر اسٹیئرنگ پر لے آئی۔ اس کے بعد زیر لب مسکرانے لگی۔ سی سرپنٹ کھانے کے لیے جو میرا انتظار کر رہا تھا، میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹھے رہو اور توجہ سے میری بات سنو۔ جو کہہ رہا ہوں وہ بات تمہارے سوا کسی اور کو نہ معلوم ہو۔ میری کیا مجال ہے، آپ حکم دیں میں وہی کروں گا۔ تمہارے قلعے میں اسرائیلی سیکرٹ سروس کے 2 آدمی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے زخمی کر کے یہاں سے اغوا کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ٹھیک 12 بجے اسرائیلی ہیلی کاپٹر اس قلعے کے اندر پہنچے گا اور سی سرپنٹ نے کہا میں ہرگز کسی کو ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی تمہیں نہ تو زخمی کر سکے گا نہ یہاں سے اغوا کرنے کی جرت کر سکے گا۔ پہلے میری پوری بات سنو۔ وہ لوگ جان بلی کو یرغمال بنائیں گے، جو ہتھ کنڈے میں نے استعمال کیے تھے وہی وہ کریں گے، تب تو تم مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا ہاں یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے، مجھے اپنی فیملی کو اس قلعے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی تمہاری فیملی یا تمہارے بیٹے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، دشمنوں کو اپنی سازشوں میں مصروف رہنے دو۔ تم ایک ٹائم بم کا انتظام کرو، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو یہاں اترنے کی اجازت دے دینا، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اتنا بتا دو کہ وہ سیکرٹ سروس کے 2 آدمی کون ہیں، تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ میں اس شخص کے دماغ میں پہنچ گیا جو سیکرٹ سروس کا آدمی تھا اور مجھے زخمی کر کے خیال خوانی کے ناقابل بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا کیا ہوا، تم نے سی سرپنٹ کے خانسامہ کو شیشے میں اتارا؟ بہت مشکل ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بڑے سے بڑا لالچ دیا، یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی اور کو اپنا رازدار بنانے کی کوشش کی تو یہ بات فرحاد تک پہنچ جائے گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وہ اب خود ہی سارا کام کرنا چاہتے تھے۔ میں نے فی الحال ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ سی سرپنٹ سے کہا فون کے ذریعے اپنی بیوی بچوں سے کہو وہ ایک کمرے میں بند رہیں جب تک تم انہیں کھولنے کے لیے نہ کہو۔ وہ دروازہ نہ کھولیں اور نہ ہی اپنے کسی ملازم کو کمرے میں آنے دیں۔ وہ فوراً ہی میری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ اسی وقت میں نے اپنے دماغ میں رسونتی کو محسوس کیا۔ وہ کہہ رہی تھی فرحاد سونیا کے دماغ میں پہنچو، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ رسونتی نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ تم دنیا والوں کے سامنے تقریباً ظاہر ہو چکے ہو؟ یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ تم لبنان کے ایک ساحلی قلعے میں ہو۔ ہاں میں ظاہر ہو چکا ہوں، فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ایک مہم کے دوران اس قلعے کے مالک سی سرپنٹ کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ قلعہ ایسا ہے جہاں اسرائیلی سیکرٹ سروس کے 2 آدمی برسوں سے رہتے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی خطرناک تنظیموں کے مجرم، اسمگلر اور بلیک میلر یہاں مختلف روپ میں رہتے آ رہے ہوں گے۔ یہ قلعہ اس ساحلی علاقے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب سی سرپنٹ نے مجھے فرحاد کی حیثیت سے پہچان لیا تو اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بات اتنی جلدی دور دور تک پہنچ جائے گی۔ سونیا نے کہا پہنچ چکی ہے۔ رسونتی جہاں جہاں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتی ہے وہاں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ فرحاد لبنان کے ایک ساحلی قلعے پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ تم یقیناً اسرائیلی سیکرٹ سروس کے آدمیوں تک پہنچ گئے ہوگے۔ اب یہ دیکھو کہ سپر ماسٹر کیا کر رہا ہے، میں ابھی معلوم کر لوں گا۔ کیا رسونتی نے ماسک مین کے ارادے معلوم کیے ہیں؟ وہ بولی ماسک مین کے دماغ میں ہم تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ بے خبر نہیں ہوگا۔ اسے بھی بہت پہلے معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم کہاں موجود ہو۔ یہ تمام لوگ تمہارے اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ پہلے ہی اس قلعے کو گھیرنے کے لیے ایک بحری جنگی جہاز روانہ کر چکا ہے اور وہ اب تک اس قلعے کے قریب سمندری حصے میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے سی سرپنٹ سے کہا اپنے کنٹرول روم والوں سے پوچھو کیا سمندر میں کوئی جنگی بحری جہاز نظر آ رہا ہے؟ سی سرپنٹ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد کنٹرول روم سے جواب ملا جی ہاں، بہت دور ایک جہاز نظر آ رہا ہے اور وہ اسی طرف چلا آ رہا ہے۔ سی سرپنٹ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا فرحاد صاحب قلعے کے مختلف حصوں سے بھی یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ باہر ساحلی علاقوں پر فوجی ٹرک اور دوسری گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگرچہ کہیں کہیں فوجی نظر آتے ہیں لیکن سادہ لباس میں مسلح افراد بہت ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملیشیا، کس گروہ یا کس خطرناک تنظیم کی طرف سے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے اپنے آدمیوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فی الحال یہی کہ قلعے کا دروازہ کسی صورت میں نہ کھولا جائے۔ یہ بتاؤ کیا میری موجودگی تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی طرح بھی پریشان نہیں ہوں، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی
کوئی نقصان پہنچ گیا تو میرے بیوی بچوں کی خیریت نہیں ہے۔ تم ان کی طرف سے بالکل مطمئن رہو، انہیں ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ یہ تمام بھیڑ جو قلعے کے چاروں طرف لگی ہوئی ہے 1 گھنٹے کے اندر چھٹ جائے گی۔ میں پھر سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ رسونتی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تم بھی سپر ماسٹر کی آواز اور لب و لہجے کو سمجھ لو۔ میں چپ چاپ اس کے دماغ میں تھا۔ وہ جنگی بحری جہاز کے کپتان سے باتیں کر رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں تم سے صرف میں گفتگو کروں گا، کیونکہ فرحاد اور رسونتی کبھی میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے، لہذا تم مجھ سے گفتگو کرو گے، باقی وقت گونگے بنے رہو گے۔ اس بحری جہاز کا صرف ایک شخص باتیں کرے گا اور وہی سگنل کے ذریعے قلعے والوں کو مخاطب کرے گا، پھر فرحاد سے رابطہ قائم کر کے اسے بحری جہاز میں آنے کے لیے کہے گا۔ اسے دھمکی دینے کے لیے جہاز کی مارٹر گنوں کا رخ قلعے کی طرف کر دیا جائے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ 15 منٹ کے اندر اسرائیلی ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر پہنچنے والا تھا۔ میں نے رسونتی سے کہا میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں، پہلے کپتان کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹول کے معلوم کرو اس جہاز میں کتنے ٹائم بم موجود ہیں اور کہاں ہیں۔ جب معلوم ہو جائے تو کپتان کے دماغ پر پوری طرح قابض ہو جاؤ، اس طرح کہ اسے اپنا ہوش نہ رہے۔ اسے لے کر اس جگہ جاؤ جہاں ٹائم بم رکھے ہوئے ہیں، پھر وہاں سے وہ تمام بم لے کر انہیں جہاز کے انجن روم تک پہنچاؤ۔ ان بموں کو مختلف مقامات پر رکھواؤ اور ہر ٹائم بم میں 12:15 کا وقت مقرر کرا دو۔ میں یہ کر لوں گی، تم اپنی جگہ پوری توجہ دیتے رہو۔ میں اس سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پریشان تھا کہ میں اب تک اپنی جگہ سے نکل کر سی سرپنٹ کی رہائش کے حصے کی طرف کیوں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ معلوم کرنے کے لیے اس حال نما کمرے میں آیا جہاں سرپنٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سیکرٹ ایجنٹ نے ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں نے کہا ہاں ریوالور نکالو اور مجھے زخمی کرو، میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ خیال خوانی کے قابل نہ رہوں۔ وہ بکھلا گیا۔ اس نے فوراً ہی سنبھل کر ریوالور کا نشانہ لینا چاہا۔ اس وقت تک میں اس کے دماغ پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ ریوالور کا رخ میری طرف کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی نال اسی کی طرف گھوم جاتی تھی۔ وہ گھبرا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کرو گے، مجبوری ہے، وہ ریوالور تمہارا ہی نشانہ لینا چاہتا ہے، بولو مرنا چاہتے ہو یا صرف زخمی ہونا چاہتے ہو۔ وہ گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا معافی کا وقت گزر چکا ہے، وہ دیکھو ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے لے جانے والے آ گئے ہیں، وہ تمہیں لے جائیں گے، چلو اپنی ایک ران میں گولی مارو۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اپنی ران کا نشانہ لیا، دوسرے ہی لمحے چیخ مار کر گر پڑا، فرش پر تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا تھا۔ سی سرپنٹ نے اس ریوالور کو اٹھا کر کہا کمینے نمک رام، تم میرے ہی قلعے میں رہ کر میرے خلاف جاسوسی کرتے رہے، اب تمہاری موت بڑی عبرتناک ہوگی۔ میں نے سی سرپنٹ سے کہا اس پر نظر رکھو، میں اس کے دوسرے ساتھی کو لا رہا ہوں۔ اس کا دوسرا ساتھی دوڑتا ہوا اسی طرف آنے لگا کیونکہ ٹیلی پیتھی اسے دوڑا رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں پہنچتے ہی ہانپتے ہوئے ریوالور نکال کر کہنے لگا مسٹر سرپنٹ، میں وہی آدمی ہوں جو ابھی جان بلی کو اس ریوالور کے نشانے پر رکھ کر فرحاد کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ یہ ریوالور لیجئے اور وہ ٹائم بم میری جیب میں رکھ دیجئے۔ سی سرپنٹ نے ٹائم بم نکالتے ہوئے پوچھا کون سا وقت مقرر کروں؟ اس نے کہا 12:05۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔